ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ نے ہمیں یہ دین دیا جسے دین اسلام کہتے ہیں، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، خود اللہ کی ذات فرما رہی ہے یہ دین اسلام میرا پسندیدہ دین ہے۔ اور اس دین اسلام کی عجیب خوبصورتی ہے، عجیب خوبصورتی ہے۔ اس دین اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے، اس دین اسلام کی سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ اس دین کو لانے والے ہمارے آقا مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ حضور جب تشریف لے آئے، سابقہ انبیاء کی ساری شریعتیں، ان کے سارے احکامات منسوخ، اب حضور کا سکہ چلے گا، یہاں بھی وہاں بھی۔ بولو بھائی بولو، ہم تو نبی دا ساڈے نبی دا سکہ چلنا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات پھر کہہ دوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں عقائد کے حوالے سے۔ شکوک و شبہات کا زمانہ ہے، لوگ پیدا کر دیتے ہیں، پھر بندہ سوچتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، سب کہہ لیں خاتم النبیین۔ کبھی موقع مل جائے زبان پہ جاری ہو جائے گا، ورنہ بڑے بڑے لیڈروں کے منہ پہ نہیں چڑھ رہا ہے۔ جی ہاں، چونکہ اندر جو کالا ہے، خاتم النبیین کہہ لو۔ کہیں کوئی صحافی پوچھ لے، آپ کھڑے ہوں، کبھی کوئی جبلی ہمارے، کبھی کوئی، یاد کر لو، پکا لو، خاتم النبیین ہیں، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب حضور پاک کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کہیں یہ نیا کیوں کہا زور لگا کر؟ یہی مسئلہ سمجھانا ہے۔ حضور پاک کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کہہ لو حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں اگر یہ دروازہ کھلا رہتا تو ایک ہی شخصیت تھی جس کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج پہنانا تھا۔ تسی جان دے ہو کون ہیں وہ میرے نبی کے سسر ہیں، جسے سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں۔ ایک کوئی بندہ سے خیر، پھر کہا جاتا ہے، سوال ہوگا کہ جب ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ اب وہ یہ عقیدہ ایسا کہ جو آدمی کہتا ہے عیسیٰ نہیں آئیں گے، یہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بول لو بھائی، جو حضرت عیسیٰ کے زندہ دنیا سے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا قائل نہیں، حضرت عیسیٰ کے دنیا میں تشریف لانے کے قائل نہیں، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ اب اس عقیدے کے باوجود کہ وہ بھی آ رہے ہیں اور حضور خاتم النبیین ہے، ان کی آمد یوں ہی ہے۔ میں پنجاب کا گورنر ہوں، مسلم ہوں، سب مانتے ہیں، لیکن جب میں سندھ جاؤں گا تو مجھے پروٹوکول گورنر کے ملیں گے، میرے احکامات نہیں چلیں گے۔ تو لگ گئی، تو سنگال ہی نہیں سمجھے۔ کتنی عجیب مثال دے گی، بات سمجھے نہیں۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، لیکن وہ پابند ہو کر آئیں گے میرے نبی کی شریعت کے۔ میں گورنر ہوں، یہاں سارے آرڈر چلتے ہیں، ہر بندہ پورا پروٹوکول مجھے ملتا ہے، میں جو بھی حکم جاری کرتا ہوں اس پر عمل ہوتا ہے۔ گورنر ہوں پنجاب کا، لیکن اگر نہیں بحیثیت گورنر موجود ہوتے ہوئے بھی، حاضر باش ہوتے ہوئے بلوچستان چلا جاؤں تو بلوچستان کا گورنر، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ مجھے پروٹوکول وہی دے گا جو گورنر کا ہے۔ لیکن اتنے میں پوچھنا کسی نے نہیں، میری گال نہیں مننی کسی نے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اس دین کی خوبصورتی مطارد یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا حضور کی ذات عالی کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس دین کا حسن خوبصورتی یہ ہے کہ ہم غلام، ہم نوکر ہیں حضور کے، لیکن حضور کے نعلین کے صدقے میں ایک عجیب بات یہ ملی ہے کہ ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر نبی کا احترام کرتے ہیں۔ جو انسان اس کسی بھی سابقہ نبی کی گستاخی کرتا ہے، حضور کو ماننے کے باوجود کافر ہے۔ ایک عیسائی نے مجھے کہا، عیسیٰ کو مانتے ہو؟ میں نے کہا تم سے زیادہ مانتا ہوں۔ کیسے؟ میں نے کہا
وہ اس طرح کہ میں نے کلمہ تو حضور کا پڑھا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، مانتا ہوں، این پورے غور و فکر کے ساتھ میں نے دل و جان سے ان کو پیغمبر رسول مانا ہے اللہ کا۔ ایک بات ذہن میں رکھ، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں تو اس سے زیادہ مانتے ہیں، باوجود تو عیسائی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہم مسلمان ہیں اور حضور کے نالین کے صدقے میں ہمیں ایک بات ملی ہے کہ عیسیٰ کی ذات عالی تو بہت اونچی ذات ہے، وہ تو پیغمبر کی ذات ہے۔ حضرت عیسیٰ کے پیروں میں جو چپل ہیں، نہیں اور نیچے آ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں جو چپل ہیں ان چپلوں سے لگے تسمے کی توہین کو بھی کفر سمجھتے ہیں۔ بولو بھائی بول سبحان اللہ کہو، بات سمجھ میں آئی؟ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ یہ دین کی ایک حسن یہ ہے، لوگ ابھی کہتے پھرتے ہیں گلیوں میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، تقیہ باز تو ہیں، کہتے ہیں پیروی بڑے عجیب سٹائل سے، پیروی ہم نے کرنی ہے اہل بیت کی، احترام سب کا کرنا ہے۔ میں نے کہا تمہارے اندر ہمارے اندر یہی فرق ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے پیروی کرنی ہے صحابہ اہل بیت کے ذریعے سے حضور کی۔ کیسا؟ نہیں اور بات کہتا ہوں، حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سابقہ امتوں میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ حضور کی ذات عالی فرما رہی ہے سابقہ امتوں میں 72 فرقے، میری امت میں 73 فرقے۔ سوال کی یا رسول اللہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ اب تو دیوبندی کہتا ہے میں جنتی باقی سارے جہنمی، دوسرے کہتے ہیں میں جنتی باقی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ حضور نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی۔ ملا لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس راستے پر میں، جس پہ میرے صحابہ، میں اس کا ترجمہ یہ بالکل نہیں کرتا ہوں، اختلاف کرتا ہوں، میں کسی کے پابند تھوڑی ہوں، میں اس ترجمے سے اختلاف کرتا ہوں، میں اس کا ایک اور عاشقانہ ترجمہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، حضور اس کا ترجمہ یہ کر لیا عاشقانہ کہ جو میرے راستے پر ہے بذریعہ اہل بیت صحابہ وہ جنتی ہے۔ ہم پیروی حضور کی کریں گے لیکن دونوں طبقات کی غلامی کرتے ہوئے، اہل بیت کے بھی غلام، صحابہ کے غلام، جو ان کے ذریعے سے ملے گا ہم اس کی پیروی کریں گے۔ علامہ علی شریح حیدری مجھے یاد آ رہے ایک موقع پر عجیب بات کہی ہے، جملہ ہے بہت خوبصورت، ضائع نہ جائے پلے باندھ کے جاؤ۔ حضرت علامہ علی شریح حیدری نے فرمایا میرے عزیزو، اللہ کی ساری پاکیزگیوں کی قسم ہے، اس رب اصحاب محمد کی قسم ہے، دین وہی جو صحابہ اہل بیت سے ملے، اور جو حضرات صحابہ اہل بیت سے ملے وہی دین ہے، باقی کوئی شے کوئی نہیں۔ جس دین میں اصحاب رسول کا حوالہ نہیں وہ کوئی دین ہے؟ وہ تو چوڑا پن ہے۔ جس میں اہل بیت ہی نہیں ہے وہ کوئی دین ہے؟ وہ تو خجل خاری ہے۔ اس لیے ہمارا مسلک الحمدللہ اعتدال پر ہے، ہم اہل بیت حضرات صحابہ ہم دونوں کے غلام ہیں، پیروی حضور کی کریں گے ان دونوں کے ذریعے سے، جو ان دونوں کے ذریعے سے ملے گا حضور کی ذات سے اور ملے گا انہی سے، وہی دین ہے۔